اور وارثان نبوت کے عنوان سے دوسری مجلس ہے، دوسری محفل ہے۔ آج دوسرے دن آپ صاحبان کے چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ صاحبان معرفت، یہ جس جگہ پہ آپ چل کے آ کے بیٹھے ہیں یہ بڑی عظیم جگہ ہے۔ یہاں پہ مولا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کی اس اتنی وسیع کائنات میں آپ جتنی مرضی نظر دوڑائیں، توجہ، جتنے مرضی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، آپ کو کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نظر نہیں آئے گی۔ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک آپ نباتات کو دیکھیے، جمادات کو دیکھیے، حیوانات کو دیکھیے، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو بغیر مقصد کے نظر نہیں آئے گی۔ خلاق عالم نے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد دیکھا ہے تو پھر اسے خلق فرمایا۔ یہ میں بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ اتنی وسیع کائنات کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، جس میں خشک بھی ہیں چیزیں، جس میں تر بھی چیزیں موجود ہیں، اور اللہ دو چیزوں کے لیے کہتا ہے کہ جس میں میں نے ہر ایک چیز کے علم کو رکھا ہے، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک ایسا نہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی، کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ رکھا۔ اگر میں آیت کے مفہوم کو بدل کے، بھائی جان سر اٹھائیے گا، ذرا مجھے دیکھیے، تھوڑے نہیں، آپ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اگر اسی آیت کے مزاج کو بدل کے دیکھوں تو مجھے کہنے کا حق ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، یہ جو جاگتے چہرے ہیں، میں انہی کے لیے مشکل بات میں نے شروع، مولا سلامت رکھے آپ کو، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي، بولیے پہلے اللہ کہتا ہے کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اور قرآن میں جو کچھ ہے اللہ نے اسے امام مبین کے سپرد کیا۔ اللہ سلامت رکھیں۔ اسی لیے تو نبی نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو کہتے انی تارکن فکم قرآن، بات ختم ہو جاتی، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا انی تارکن فکم الثقلین۔ توجہ، زبان سے بولیے گا ذرا میرے ساتھ، انی تارکن، دیکھیے سارے انشاءاللہ 2-3 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور میں اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں گا۔ انی تارکن فکم الثقلین، ثقلین سکل سے ایک وزنی چیز ہو تو اسے سکل کہا جاتا ہے۔ اگر دو ہم وزن، ہم پلہ، ہم مزاج ایک جگہ پہ نظر آئیں تو اسے ثقلین کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک جہت سے اسے دیکھو تو دوسری کا پتہ چل جائے، دوسری کا پتہ چل جائے۔ آپ نے اسے دیکھ لیا، اگر دوسری چیز کا پتہ نہیں چلتا تو وہ ثقلین کے وزن پہ نہیں آتی۔ ہائے ہائے، ایک چیز ہے نا، دونوں ہم پلہ ہو، آپ دیکھ، جی مولا سلامت رکھے آپ کو، دونوں ہم پلہ ہو، ایک کو رکھا دوسری اوپر چلی گئی تو پھر ہم پلہ تو نہ بنے۔ ہم پلہ کب بنیں گے؟ جب دونوں ایک وزن میں تلیں، جب کوئی اس پہ بات کرے تو یہ آگے آ جائے۔
جب کوئی اس پہ بات کرے تو یہ آگے آ جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس نے مولا علی کے متعلق یہ کہہ دیا, آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. نہیں, ہم کچھ نہیں کہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اپنا احتجاج ضرور کریں گے. کوئی علی کی فضیلت پہ کچھ نہیں کر سکتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک قرآن زندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی جی میں بسم اللہ کرو, مولا سلامت رکھ. اتنی دیر تک کوئی مولا کی فضیلت کو چھو بھی نہیں سکتا جتنی دیر تک قرآن زندہ ہے, اور اتنی دیر تک کوئی قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا جتنی دیر تک علی کی نہج البلاغہ زندہ ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو, مولا زندگی دراز فرمایا آپ کی. جی دونوں ہم پلہ ہیں. اور کسی بزرگ کے جملے وہ فرمایا کرتے تھے, مجھے دیکھیں لوگ آتے جا, مجھے دیکھیں, مجھے وقت نہیں ہے اتنا, مجھے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اگر قرآن, اگر علی, میں ہم پلہ بتانے لگا ہوں اور الحق مالی اور اپنی بات پہ آنے لگا ہوں. کل ایک دلیل دی تھی نبوت پہ, آج دوسری دلیل پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں اگر علی کتاب کی صورت میں آتا تو وہ قرآن ہوتا. اگر علی, جو ادھر بیٹھے ہو یار تم بھی مجھے سنو نا, جو اگر اللہ کتاب کی صورت میں بھیجتا علی کو تو وہ قرآن ہوتا. وہ کہتے ہیں اور اللہ اگر قرآن کو کسی بشر کی صورت میں بھیجتا تو وہ علی ہوتا. جی اتنی آپس میں دونوں اتنے قریب ہیں کہ علی کا ہر فیصلہ قرآن میں, اور علی قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر. اگر تم علی کو چھوڑ کے قرآن کو لوگے تو قرآن تمہاری ہدایت کبھی نہیں کر سکتا. اچھا میں اپنے موضوع کے اوپر آ جاؤں اور چند معروضات پیش کروں جناب کی خدمت میں. کل میں نے ایک بات کی تھی آپ کے سامنے, میں نے کہا تھا اللہ وہ ہے جو دین کو خلق کرتا ہے, نبی وہ ہے جو اس دین کو لے کر آتا ہے, اور امام وہ ہے جو اس اترے ہوئے دین کی تبلیغ شدہ دین کی, ایک جگہ بیٹھو تبلیغ شدہ دین کی تفسیر بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. بڑی مہربانی, بڑی خاص توجہ, بڑی خاص محبت ہے آپ کی. دو دیکھیے, اگر اللہ صرف خلق کرے دین کو, دین کس لیے اللہ نے خلق, ہمارے لیے خلق کیا ہے نا, بولیے میرے ساتھ, ہمارے لیے بنا ہے نا اسلام, ہمارے لیے بنا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں, ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے, اگلی دنیا بھی سنور جائے. اگر یہ دین صرف اور صرف خلق ہو اور عرش مولا پر رہے تو یہ دین الیوم اکمل تو نہیں ہو سکتا. بھائی میں مولا تمہیں سنائیے, پیچھے بیٹھے ہو, زبان ہلائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. جی صرف خلق ہو. کل بات کی تھی, آج اسی کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں. کل میں نے کہا تھا خالق اگر خلق کر کے عرش پہ سجا دے, عرش پہ رکھ دے تو کامل نہیں کہلائے گا. کامل ایک ہستی چاہیے جو اسے وہاں سے اٹھائے اور زمین پہ لے آئے, جو اسے وہاں سے اٹھائے اور زمین پہ لے آئے, اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اچھا جیسے صرف, بھائی مجھے دیکھنا, جیسے صرف خلق ہو اور عرش مولا پہ رہے مکمل نہیں, ویسے اگر محمد صرف اس کی تبلیغ کرے اور اس کی تفسیر نہ ہو پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتا. چند بندے میری بات کو سمجھے, لیکن میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں. اس لیے ضرورت ہے, جیسے خلق اس کی ضرورت ہے ویسے تبلیغ اس کی ضرورت ہے, جیسے تبلیغ اس کی ضرورت ہے ویسے تفسیر اس کی ضرورت ہے. میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے اور آج پھر دہرانے لگا ہوں, امامت کوئی نبوت سے جدا نہیں. سنیے گا میرا جملہ قبول کیجئے گا, بسم اللہ. امامت, بھائی جان, امامت کوئی نبوت سے جدا نہیں. اگر امامت نبوت سے جدا ہوتی تو ہم کبھی ببانگ دول 5 دفعہ نہ کہتے خلیفت و بلا فصل. یہ کبھی آپ نے اس جملے کو سوچا ہے؟ مجھ سے ایک بندے نے کہا
آپ 5 دفعہ جو کہتے ہیں نا اشہدو ان امیر المومنین علی ولی اللہ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جو اگلا جملہ ہے نا، کون سمجھے گا میری اس بات جو جی مولا سلامت رکھے. یہ چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، بات آپ کے سروں سے نہیں دلوں سے گزر رہی ہے. یہ جو اگلا جملہ نا خلیفہ تو بلا فصل، یہ جملہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہم امامت کو نبوت سے جدا نہیں سمجھتے. جی نبی کا کام تبلیغ دین ہے، امام کا کام تفسیر دین ہے. اب جملہ بدل دوں، اسی لیے تو نبی نے کہا تھا علی کچھ تفسیر میں بھی کر دیتا ہوں، میں بھی کر دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی رہو، جنگیں لڑو. 80 جنگیں لڑی تھی رسول سے لوگوں نے، رسول نے نہیں لڑی تھی، رسول سے لڑی گئی تھی. جی 80 جنگیں. اور نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا علی آخری وقت، علی میں تھوڑا سا معیار بدل دیتا ہوں، علی میں نے 80 جنگیں مجھ سے لوگوں نے کی ہیں، 80 جنگیں تفسیر پہ ہوئی ہیں. علی تو میرے بعد 3 جنگیں تعویل پہ کرے گا. جی تفسیر اور تعویل پہ. علی وہ جنگیں جو تم نے میری زندگی میں لڑی ہیں نا، وہ تفسیر پہ جنگیں تھی. میرے بعد علی بیٹے بیٹھو نیچے، یار بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ. علی جو میرے بعد جنگیں ہوگی، جو آپ نے جنگیں کرنی ہے نا، وہ تعویل پہ کرنی ہے. کیوں؟ اگر صرف تفسیر ہو اور تعویل نہ ہو پھر بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا. جی پھر بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا. اس کی تفسیر کے ساتھ تعویل بھی ضروری. اور اللہ اسی لیے تو کہتا ہے میرا نبی جہاد کر، کن کے ساتھ؟ جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کر کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ بھی، منافقوں کے ساتھ بھی. جی مجھے دکھائیے کوئی ایک جنگ دکھائیے جو نبی نے منافقوں سے لڑی ہو. ایک جنگ دکھائیے. بدر میں کون آیا تھا؟ تھوڑے بندے بولے ہو، منافق آئے تھے. احد میں کون آیا تھا؟ جی اس وقت تو سارے کا. خندق میں کون آیا تھا؟ حنین میں کون آیا تھا؟ ایک جنگ دکھاؤ. ہم سے کہتے ہو علی نے اتنے سال 25 سال تلوار نیچے رکھی ہے اور بعد میں تلوار بعد میں علی نے تلوار اٹھائی ہے. بعد میں علی نے تلوار 25 سال علی چپ رہے، بعد میں تلوار کیوں اٹھائی؟ اگر بعد از محمد علی تلوار نہ اٹھائے تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر کہاں سے لاؤ گے؟ نبی لڑو کافروں سے اور منافقوں سے. معلوم ہوا یہ اس آیت کی تفسیر کے لیے علی نے تلوار اٹھائی ہے. میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. اپنی بات کو اگر اس طرف چلا جاؤں تو میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا. میں آگے پڑھنے لگوں، وقت میرے پاس تھوڑا ہے. کل کہا تھا اللہ خلق کرتا ہے، نبی لے کے آتا ہے، امام اس کی تفسیر کرتا ہے. موضوع کیا ہے؟ نبوت. نبی کون ہے؟ جو بلا فصل اللہ سے لیتا ہے. بلا فصل. مجھے دیکھ یار، مجھے دیکھ بلا فصل لیتا ہے. یار یہ لوگ یہیں کے ہیں، آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں. جو بلا فصل لیتا ہے، یہ نہیں کہ محمد جاؤ فلاں جگہ پہ وحی پڑی ہوئی ہے جا کے لے لو. نہیں علی قلب کا. جی علی قلب کا. محمد ہم اس وحی کو آپ کے دل پہ نازل کریں گے، آپ کے دل پہ. یعنی اللہ میں اور حبیب میں کوئی فاصلہ نہیں، بغیر فاصلے کے. اور محمد لوگوں کو بغیر فاصلے کے وحی کی تبلیغ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فلاں کو وحی دے دی، جاؤ جا کے بتاؤ. وہ پیغام دینا ایک اور چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی درمیان میں آتا ہے اور آ کے وحی نبی سے لے کے پھر نہیں. ایسی بات نہیں. میں بہت ظریف نکتہ دینے لگا ہوں. جو بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں ان کے دل تو نجف چلے جائیں گے، جو کسی اور فکر میں بیٹھے پہنچ جانے اور اس صف ازا کا بادشاہ زمانے کا امام جانے. اور یہی تو کہنا چاہتا ہوں، نبی کا کام تبلیغ ہے، امام کا کام تفسیر ہے. جیسے نبی کو بلا فصل اللہ سے حق ہے کہ وہ وحی کو لے، کیوں اس نے تبلیغ کرنی ہے. جیسے نبی کو تبلیغ کے لیے اللہ کے ساتھ بلا فصل ہونا پڑتا ہے، ویسے ہی
बेटे जियो जियो, सारे भाई सारे सारे हैदरी सलामत रहिए। मौला आपकी जिंदगी दराज करो। बड़ी 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 खूबसूरत मजलिस आप लोग मेरी सुनते हैं। मौला सलामत रहे। जी मैं बिस्मिल्लाह करो बुजुर्गो, मौला आपको सेहत को सलामती अता फरमाए। मैं आगे बढ़ने लगूं। कल कहा था ना, लोग कहते हैं कि दीन कहता है सच बोलो, कुनु मा सादिकीन, क्या मतलब है? सच्चे इधर खड़े हैं दीवार के साथ, उनके साथ हो जाओ। नहीं, तुम सच बोलोगे सच्चों के साथ हो जाओगे। जी जी, सच बोलोगे उनके साथ। यानी इसका क्या मतलब है? एक और बात करते जाऊं, कुनु मा सादिकीन, इसका क्या मतलब है? ये सादिकीन कौन है? ये सादिकीन कौन? यही तो वो सादिकीन है जो जमीन पे आके सच बोलते हैं और दुनिया कहती है जिसके भेजे हुए इतने सच्चे हैं, जिसके भेजे हुए इतने। तो मालूम हुआ दिखाए ये जाएंगे, मनवाया वो जाएगा। जी, दिखाए ये जाएंगे, मनवाया वो जाएगा। सुनना जरा, सुनना, कुनु मा सादिकीन, यानी इसका क्या मतलब है? सच्चों की सीरत अपनाओ। ठीक है, कुरान ये कहता है, अक्ल भी यही कहती है कि सच बोलो। अक्ल ये कहती है ना सच बोलो। कुरान कहता है अमानत में खियानत ना कर भाई, अमानत किसी के संभाल के रख। अक्ल भी तो यही कहती है। इतना काम तो अक्ल भी कर लेती है। अल्लाह तूने 1.25 लाख अंबिया भेज दिए। कल मैंने इसकी दलील आपके सामने पेश की थी। अब उसको दोहराने चला जाऊं तो वक्त नहीं है। थोड़ा सा मेहरबानी करके वक्त पे आया करें। मैं आपके इंतजार में बानियान कहते हैं जी किबला आपको बिठाएंगे तो हीन है, अभी बंदे नहीं पहुंचे किबला। मैं कहता हूँ क्या करूं, चलो शुरू करते हैं जाके। तो थोड़ा सा मेहरबानी करके वक्त पे आ जाया करें ताकि मैं अपने बयान को बिल्कुल 8 बजे शुरू करूं, पूरा घंटा आपको मौला हुसैन का जिक्र सुनाऊं। जी जी, मौला सलामत रखें आपको, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। अच्छा जी, बढ़ो आगे। इसका कल जवाब दिया था, कल जवाब दिया था। बात आपकी सही है, जो कुछ अक्ल कहती है दीन भी वही कहता है, लेकिन चंद मराहिल में, चंद मराहिल में आखिर में आप यही कहेंगे दीन कामिल है और अक्ल नाकिस है। जी जी जी, दीन कामिल और अक्ल नाकिस है, और आप नाकिस चीज के जरिए से कामिल चीज को नहीं समझ सकते। आज उसकी दूसरी दलील देने लगा। अच्छा, अब मान गए किसी नबी को होना चाहिए, किसी लीडर को होना चाहिए। अब जो लीडर है, ये जो बंदे यार पीछे दरमियान में ऐसे लग रहे कुछ चीज रखनी, थोड़े से आगे, थोड़े आगे, एक सलवात का सहारा दीजिए। एक और सलवात पढ़िए मिल के सारे। आज तवज्जो है, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अच्छा, मान गए एक लीडर का होना जरूरी है, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो सब पे मुसावी है। ठीक है, अच्छा अब हम मान गए किसी एक शख्स को आगे होना चाहिए जो लीडिंग करे। अगर हर कोई अपनी अक्ल के साथ चले, मैं कहूँ मेरी अक्ल ये कहती है, ये बच्चा कहे मेरी अक्ल ये कहती है, ये बुजुर्ग कहे आप कहे मेरी अक्ल, तो फसाद हो जाएगा, फसाद हो जाएगा ना। हर कोई अपनी अक्ल के साथ, एक बंदे को आगे लगाओ। जैसे इमाम बारगाह का ये निजाम होता है ना, आप कहते हैं नहीं भाई सारे बातें ना करो, एक बंदे को आगे लगाओ। बोलिए मेरे साथ, सही है ना? बोलिए जो इधर बैठे हो, किसी शक में बैठे हो, हाँ, एक बंदे को आगे लगाओ। अब ये मान गए कि एक नबी होना चाहिए जो सारी उम्मत को लेके चले। अब हम क्या करें? अगर अपनी मर्जी से किसी को नबी बनाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर अपनी मर्जी से बनाएंगे तो क्या होगा? अगर एक जी छोटी सी जगह पर किसी को अपनी मर्जी का बंदे 4 मिल के बनाएंगे, वो क्या करेगा? अच्छाइयां सारी अपने लिए रखेगा, अच्छाइयां और अच्छी चीजें अपनी और अपने रिश्तेदारों के लिए रखेगा, बुराई सारी अपने दुश्मनों के लिए रखेगा। लो, मैं कायनात की कीमत का जुमला तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हूं, और हर बंदे का चेहरा मैं देख रहा हूं, मुझे दुआ चाहिए इस जुमले पर। अच्छाइयां अपने लिए, बुराइयां दुश्मनों के लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम अपनी मर्जी से बना रहे हो, तुम इसलिए चाहते हो जिसे तुम लेके आओगे, अल्लाह करे हाथ छोड़ के बैठना मजलिस में, जिसे तुम बनाओगे तुम इसलिए बना रहे हो वो तुम्हें फॉलो करे, तुम उसे फॉलो करे, तुम उसे फॉलो करो वो तुम्हें फॉलो करे। नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा।
جی جی میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، جسے بناؤں گا نبی بناؤں گا اپنی مرضی سے، امام بناؤں گا اپنی مرضی سے، تم جسے بناؤ گے اچھائیاں ساری وہ اپنے پاس رکھے گا، برائیاں دشمنوں کو دے گا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے اس بچے سے لے کے آخری بندے تک ایک منٹ کے لیے اپنے گھر کے کام کاج کے تمام خیالات کو چھوڑ کے مجلس حسین میں متوجہ ہو۔ اسی لیے قرآن میں شریعت میں سب سے اچھی چیز کو درود کہا جاتا ہے۔ نہیں یہ پچھلا مجمع، یہ بندے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ شرم میں بیٹھے ہو، تمہارے مولا نے تو تمہیں کسی جگہ پہ شرمندہ ہونے ہی نہیں دیا۔ سب سے اچھی چیز کو درود کہا جاتا ہے اور سب سے بری چیز کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے دونوں چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں کہ درود بھی میں پڑھوں گا، لعنت بھی میں بھیجوں گا۔ چار چیزیں ابھی تک جیسے میں چاہتا ہوں ویسے پچھلے بندے میرے ساتھ نہیں ملے، میں سب کو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ چار چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جس میں خالق ہو کے مخلوق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ خالق ہو کے مخلوق کے ساتھ مل جائے۔ ہم اگر اس کے ساتھ کسی کو ملائیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ چار چیزیں ایسی ہیں، مدو خلیل والوں جاگنا۔ جیسے خطیب تیاری کر کے جملہ پڑھتا ہے نا، ذرا تیاری کر کے میرا جملہ سننا۔ چار چیزیں ایسی ہیں، میں آیتیں پڑھ کے بتانے لگا، بچوں کو بٹھاؤ، بیٹھے۔ چار چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں جس میں خالق مخلوق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ چار چیزیں بتاؤں، چار جو جوان پیچھے بیٹھو، چار چیزیں۔ سب سے پہلی فَاشْهَدُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی ان کی گواہی دو، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ دونوں گواہی، تم بھی ان کے حق کی گواہی دو جو ادھر بیٹھے ہو، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی مہدی کا انتظار کرو۔ ہائے جو مہدی کے منتظر بیٹھے ہو ذرا ہاتھ اٹھانا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی مہدی کا انتظار کرو، میں بھی مہدی کا انتظار کرتا ہوں۔ یصلون علی النبی، تم بھی بھائی مجھے دیکھ، تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ اب جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے وہ جانے اور علی جانے، اللہ کرے جو ہاتھ بلند کرے اسی سال نجف چلا جائے۔ تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ تم بھی مہدی کا انتظار کرو، میں بھی مہدی کا انتظار کرتا ہوں۔ تم بھی ان کے حق کی گواہی دو، میں بھی دیتا ہوں۔ سننا، یلعنہم و یلعنہم اللاعنون، ان کے دشمنوں پہ تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت۔ جیو جیو جملہ کہنے کا وقت ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آگے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک دوسرا گروہ اٹھتا ہے، ایک کو جواب دے دیا، عقل والوں کو جواب دے دیا، بھائی جان عقل کافی نہیں، کسی اول عقل کو ہونا چاہیے۔ کسے سناؤں یہ جملے؟ کسی کامل عقل کو ہونا چاہیے جو آ کے ہماری تربیت کرے۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، اللہ نے ہمارے پاس فطرت بھی تو رکھی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، پہلے صاحب شریعت نبی کون ہے؟ جناب نوح۔ جی جناب نوح۔ اچھا دیکھیے وہ کہتے ہیں فطرت بھی تو ہمارے پاس ہے، فطرت بھی تو یہی کہتی ہے۔ کیسے؟ میں بچے سے ایک مثال دیتا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں پہ آئے، میں ویسے تقریر میں کر رہا ہوں ویسے بیٹھا ہوں، کوئی آ کے امام بارگاہ کے دروازے پہ کہے جی مولانا صاحب ہیں، میں کہوں بچے جا کے کہنا نہیں ہے، یہ دروازہ کھلے گا وہ پوچھیں گے مولانا صاحب ہیں، یہ ہنس پڑے گا۔ چلو کوئی تو میرے ساتھ ہے، ہنس پڑے گا، بیٹے مولانا صاحب ہیں، وہ کہے گا خود کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں۔ جی 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 مولا سلام، اس بچے کو کس نے بتایا کہ سچ اچھی چیز ہے جھوٹ بری؟ جی کس نے بتایا؟ اس کی فطرت نے۔ جی جی فطرت نے بتایا بیٹے سچ بولنا ہے، فطرت۔ اچھا
یہ بچہ تھا ہمیشہ سچ بولتا تھا, کہتا تھا نا یہ فلاں کی چیز ہے اسے وہیں پہ رکھ دو, امانت پہ خیانت بھی نہیں کرتا. جیسے 10-15 سال کا ہوا اب خود جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, خود جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. کسی تھوڑا سا اور بڑا ہوا کسی دفتر میں لگ گیا, خود جا کے رشوت کھاتا ہے, خود امانت پہ خیانت کرتا ہے. اب اس کی فطرت کہاں گئی؟ جو پیچھے بیٹھو تمہارے لیے بھی پڑھ رہا ہوں, فطرت کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ علماء متکلمین فرماتے ہیں اس کی فطرت موجود ہے لیکن اس کی فطرت کم رنگ ہو گئی. اپنا اس کا میں آسان کر دوں, اس کا اثر تھوڑا ہو گیا ہے. تو کسی ایسے کی ضرورت ہے جو بچپن بھی گزارے بے عیب گزارے, لڑکپن بھی گزارے بے عیب گزارے, جوانی بھی گزارے بے عیب گزارے. پیچھے جو بیٹھے ہو فری مجلس نہ سننا, ہاں لڑکپن بھی گزارے, بزرگوں بے عیب گزارے, بڑھاپا بھی گزارے بے عیب گزارے, جس میں کوئی کمی کجی نقص ہزیان نسیان نہ ہو. جو فطرت تابع فطرت نہیں فاتح فطرت بن کے زندگی گزار کے بتائے تمہاری عقل بھی ناقص ہے, تمہاری فطرت بھی ناقص ہے. عقل و فطرت کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ کسی نبی کو ہونا چاہیے. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, میں آگے بڑھوں کیا کروں سوچ رہا ہوں. چلو ایک دو جملے میں اور پڑھ دیتا ہوں فضیلت کے, بڑا خوش رکھے. ہر بندہ نبی نہیں ہو سکتا. جیسا عقیدہ توحید ہمارا ہے ویسا کسی کا نہیں. جی میں پھر کہتا ہوں, جیسا عقیدہ توحید ہمارا ہے ویسا کسی کا نہیں. جیسا عقیدہ نبوت ہمارا ہے ویسا کسی کا نہیں. جیسا عقیدہ امامت و خلافت ہمارا ہے ویسا کسی کا نہیں. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ سر اٹھانا, مدو خلیل والوں سر اٹھانا. میں خون جگر پیش کرنے لگا ہوں, دل کرے پی لینا, دل کرے بے رخی کر کے پھینک دینا. عزت کعبہ کی قسم ہے ہم اسے اللہ نہیں مانتے جو کرسی پہ بیٹھ جائے. ہائے ہائے, اچھا پیچھے بیٹھو میرے ساتھ ملانا. ہم اسے اللہ نہیں مانتے جو کرسی پہ بیٹھ جائے, ہم اللہ اسے مانتے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہو. ہم اسے نبی نہیں مانتے جس کے بارے میں ایک عیسائی کہے یہ نبی ہونے والا ہے, بلکہ ہم نبی اسے مانتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک, آدم ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یعقوب یوسف سارے جس کے آنے کی بشارت دے کے جائے. اور ہم اسے امام نہیں مانتے, جاگنا, ہم اسے امام نہیں مانتے جس کی نماز نیند سے بہتر ہو. ہم اسے امام نہیں مانتے جس کی نماز نیند سے بہتر ہو, بلکہ ہم امام علی اسے مانتے ہیں جس کی ایک نیند نبیوں کی نماز سے بہتر ہو. اللہ اللہ جیو دونوں جیو بھائی جیو, جوش ولایت کو سلام ہے. جی میں بسم اللہ کرتا ہوں. اسی لیے ہم ہر ایرے خیرے کو نبی نہیں مانتے. ہاں اگر ہم کسی کو نبی مانتے ہیں, توجہ سر اٹھانا, 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تیرے مذہب میں. ہم ہر کسی کو نبی نہیں مانتے. 3 شرطیں, وہ 3 شرطیں, میری بات ختم ہو, 3 شرطیں پائی جائیں ہم اسے نبی مانیں گے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ گزشتہ نبی آنے والے نبی کی اطلاع دے کے جاتا تھا. یاتی و من بعدی اسمہ احمد, عیسیٰ کہنے میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے. اچھا چلو چند بندوں نے دعوت دی جو پیچھے بیٹھو, میں تمہیں بھی ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ تم کاروان عشق سے پیچھے نہ رہ جاؤ, تم بھی میرے ساتھ ملتے جاؤ اور نام علی کا ورد ساتھ چلتا رہے. یہی تو وجہ ہے. کیا کہا عیسیٰ نے؟ یاتی و من بعدی اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا وہ احمد ہے. آئے ہائے, جی جو اللہ نے رکھا وہ احمد ہے. اب اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو, کون سا کلمہ پڑھاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہو سکتا. بندہ بیٹھا مجلس میں ہو, دل دھڑکتا ہو, وہ روح نجف نہ جائے, مولا کی زری چوم کے نہ آئے, میرا جملہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے, شیعہ سنی تفسیر نے لکھا ہے, اللہ نے اپنے حبیب کا نام احمد رکھا ہے.
نام محمد یا عبد المطلب نے رکھا ہے یا ابو طالب نے رکھا ہے؟ سننا سننا سننا، اس چوچے ولایت کو سلام ہے، نام محمد یا ابو طالب نے رکھا ہے یا عبد المطلب نے رکھا ہے؟ اور نام محمد اگر عبد المطلب نے یا ابو طالب نے رکھا ہے، اور جس کے رکھے ہوئے نام کو لے کر تو مسلمان بنتا ہے، تو اسی ابو طالب کا ایمان پوچھتا ہے، اسی ابو طالب کا ایمان پوچھتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ تکوین میں ہلچل ہو جاتی ہے، تکوین میں آسمان گواہی دیتا ہے، جی سورج کی حدت کم ہو جاتی ہے، چاند کی ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، ستاروں کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، زمین بتاتی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے، نور ہی نور۔ جملہ میرا بھائی مجھے دیکھ یار، اور مولا کا تجھے واسطہ یار، مجھے دیکھو یار، میں ہر طرف دیکھتا ہوں، ہاں میں ہر طرف دیکھتا ہوں، مولا حسین کا مدح خان ہوں، مولا کی نوکری کرتا ہوں، جو سامنے بیٹھا بندہ کیا سوچ رہا ہے مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں سننا میرا جملہ، ایک بادشاہ تھا، کہاں پر؟ ایران کے شہر کاشان میں، کیسر روم۔ وہ کہتا تھا کون ہے جو میرے محل کے 14 کنگرے توڑ سکتا ہے؟ اسے اس کے نجومیوں نے بتایا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہے، جو آئے گا تیرے محل کے 14 کنگرے توڑ کے رکھ دے گا۔ جیسے ہی تیرا رسول دنیا میں تشریف لایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹا دیا۔ میرا جملہ نہ ضائع کرنا، جیسے ہی تیرا رسول دنیا میں آیا، اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ محمد نے آتے ہی اس کے محل کے 14 کنگرے توڑ کے دنیا کو سمجھا دیا، اکیلا نہیں، محمد 14 کی طاقت لے کے آیا، اکیلا نہیں 14 کی طاقت لے کے آیا۔ میرے بھائی تشریف لے آئے، اور دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں۔ باقی انشاءاللہ جو اگلی بات ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کی آمد پر باواز بلند سلام۔ باقی انشاءاللہ جو تیسری شرط نبی کی وہ معجزہ ہے، معجزہ۔ اگر تم نبی ہو وہ تو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ کل کی جو میری تقریر ہوگی وہ میں ثابت کروں گا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ولایت تکوینی ہوا کرتی، تکوینی، یعنی وہ عالم اس دنیا کے اندر دیکھیے، ایک ہے ولایت، ایک ہے تکوین، اس پر ولایت جو رکھے اسے نبی کہا جاتا ہے یا امام کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ بات ادھوری نہ چھوڑ جاؤں، مکمل کر دوں۔ سورج کا تعلق تکوین کے ساتھ ہے، جی جی تکوین کے ساتھ ہے سورج کا تعلق۔ ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو مغرب سے پھر مشرق میں لے جائے، اسی کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے، اسی کو ولایت تکوینی۔ ایک اور ولایت ہے، اسے ولایت تشریح کہا جاتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے میں اس کی طرف جاؤں، بس میرے دوستو 2 محرم ہے آج۔ میں اکثر کہتا ہوں وقت پہ آیا کرو، میں 8 بجے پورے شروع کیا کروں، تو پھر مولا کا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ میں اور تم تو پوچھتے ہیں نا کب مجلس شروع ہوگی، کون پڑھنے والا ہے؟ نہیں، مجھے وہ پسند نہیں۔ خدا کی قسم، جس جگہ پہ صف عزا بچتی ہے نا، سب سے پہلے آتی ہے حسین کی اماں، سب سے پہلے آتی ہے۔ اور جب صف عزا سمیٹ دی جاتی ہے نا، جتنی دیر تک تم اپنے گھروں کو پہنچ نہیں جاتے، تمہارے حق میں دعا کرتی رہتی ہے بدو۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، جس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے نا، مجلس سے 1 دن پہلے تیرا چوتھا امام ہر مومن کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، اور دستک میں بسم اللہ کروں، دستک دے کے کہتے ہیں آج فلاں جگہ پہ میرے غریب بابا کی مجلس ہے، جزاک اللہ۔
मौला तुम्हें कोई गम न दे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, नहीं तो मैं 2-4 रवायतें तुम्हें ज़रूर सुना देता, बस मैं एक रवायत पे इक्तिफा कर देता हूँ। मेरे किबला, कोई बड़ा मजलूम है ज़हरा का लाल, बड़ा मजलूम है ज़हरा का लाल। जुमला मैंने एक ही कहना है, अल्लाह करे आप समझ जाएं। 28 रजब की जो रात है ना, मैंने और तुमने तो अपने घरों में नरम बिस्तरों पे सो के बड़े आराम से गुजारी है। अज़ादारों, बड़ी मुश्किल से गुजारी है ज़हरा के लाल ने ये रात। मक्तल ये कहता है, एक जुमला बार बार कहते थे इन काना दीनो मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फजज़ूफ़ खुज़ैनी। कहते थे अगर मेरे नाना का दीन मेरे खून के बगैर नहीं बचता तो तलवारों आओ, नेज़ो आओ, मौला तुम्हें सलामत रखें, आओ और हुसैन के टुकड़े टुकड़े कर दो। मक्तल कहता है एक दफ़ा, भाई शफ़क़त मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, बड़ी जगहों पे जुमला कहा है, लेकिन शिया कौम ने मेरे इस जुमले को नहीं समझा। अल्लाह करे ये मोमिन मेरे जुमले, कोई बात नहीं, आसान है, मैं पढ़ता रहूँगा, मसाइल में। इसलिए अज़ादारान मज़लूम कायनात, 28 रजब की रात को अली अकबर के गरीब बाबा ने किसे बुलाया? अबुल फजल अब्बास को बुलाया। जरा जुमले को समझना, बुलाया और बुला के अपने सीने से लगा लिया, सीने से, और सीने से लगा के फूट फूट के रोने लगे। जब फूट फूट के रोने लगे ना, तो एक दफा अबुल फजल अब्बास देख के कहते, मौला मेरी जिंदगी में इतना क्यों रो रहे हो? जो जुमला मौला ने कहा है, जो बंदा घर जाके भी रोना चाहता है, सोच के मजलिस को जरा मुझे देखना। कौन कह रहे? हुसैन। किसे कह रहे? अब्बास को। सवाल किया अब्बास ने, मौला रो क्यों रहे हो? रो के अली अकबर का बाबा कहते हैं, अब्बास रो ना तो क्या करूं, मदीने वाले हुसैन को मदीने रहने नहीं देते। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुछ बंदे मेरी गुजारिश को समझे, मदीने वाले हुसैन को मदीने रहने नहीं देते। अज़ादारान मज़लूम कायनात का अब्बास, जाओ जाके सामाने सफर बांधो, कल हमें निकलना है। आधी रात तक गरीबे करबला इबादत करते रहे। जब आधी रात गुजर गई है ना, मकसद पे आ गया हूँ भाई, मुझे देखना यार, मुझे देखना। जब आधी रात गुजर गई है ना, तो अली अकबर का बाबा चलते चलते वहां पे आया जहाँ पे हुसैन के नाना की कब्र थी, और नाना की कब्र पे पहुँच के गरीबे ज़हरा ने अपने दोनों हाथ रखे ऐसे पेशानी पे रख के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या जद्दा। ए नाना मेरा सलाम कबूल करना, और आज हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करना। अज़ादारों, जब कहा ना आखिरी सलाम कबूल करना, रो के कहने लगे, नाना हिजरत आपने भी की थी, हिजरत हुसैन भी करता है। नाना आपकी हिजरत में और हुसैन की हिजरत में बड़ा फर्क है। नाना जब आपने, जो सैयद बैठे हो जरा मुझे देखना, नाना जब आपने हिजरत की थी ना, आप मक्का की दीवारों को देख के रोते थे। नाना वतन बड़ी चीज है, अगर कोई रहने दे तो। नाना आप दीवारों को और दरवाजों को देख के रोते थे। नाना जिब्राइल आपको तसल्लियां देता था। नाना जब आपने हिजरत की थी, आपकी हिजरत में और हुसैन की हिजरत में बड़ा फर्क है। नाना जब आपने हिजरत की थी ना, आप अकेले थे, लेकिन जब हुसैन हिजरत करता है, हुसैन अकेला नहीं जाता, ज़ैनब को साथ लेके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन, मैं बिस्मिल्लाह करूं, कोई जल्दी नहीं करता। हुसैन अकेला नहीं जाता, हुसैन रुकैया को साथ लेके जाता है, हुसैन सकीना को साथ लेके जाता है। हाज़ादारो, मक्तल ये कहता है, आवाज आई कब्र से, आवाज आई, हुसैन मेरे दीन की नुसरत के लिए क्या क्या लेके जाता है। रो के हुसैन कहते हैं, नाना अगर तेरे दीन को जरूरत पड़ी मैं अली अकबर दूंगा। नाना अगर तेरे दीन को जरूरत पड़ी मैं अली असगर की गर्दन दूंगा। जुमला मेरा आखिरी है, अगर तेरे दीन को जरूरत पड़ी मैं अपनी गर्दन पे 13 ज़रबे चलवाऊंगा। रो के कहते, नाना खुदा के दीन के लिए ये चीजें कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हुसैन के पास सबसे वजनी है। वो कौन सी चीज है? रो के कहते, नाना अगर तेरे दीन को
ضرورت پڑی علی اکبر دوں گا، علی اصغر دوں گا، عباس کے بازو دوں گا، اگر پھر بھی تیرا دین نہ بچا زینب کی چادر۔ سیال